اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ہمیشہ آپ کو صحت و تندرستی والی، ہزاروں خوشیوں والی، رحمتوں والی، برکتوں والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین، آج ہم اپنے سننے اور جاننے والے معزز اور پیارے بہن بھائیوں کے لیے جمعرات کے دن کا بہت ہی فضیلت والا عمل، بہت ہی مجرب اور طاقتور عمل لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ پیارے بہن بھائیوں، میرا آج کا وظیفہ سورہ فاتحہ پر منحصر ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے، اسی طرح قرآن پاک کا دل سورہ یاسین ہے اور سورہ یاسین کا دل سورہ فاتحہ ہے، اور سورہ فاتحہ کا منحصر سارا نچوڑ بسم اللہ الرحمن الرحیم پر ہے۔ تو پیارے بہن بھائیوں، اللہ تبارک تعالیٰ سے سورہ فاتحہ کے ذریعے اپنی ہر دعا کو قبول فرمائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس سورت میں بہت ہی زیادہ فضیلت، بہت ہی زیادہ اپنی تعریف کو بیان کرتے ہوئے ہم پر رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائی ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ اللہ پاک سے اپنی ہر حاجت کو اس ماہ میں منوا لیں، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ مہینہ میرا ہے، شعبان میرے نبی اور رمضان میری امتیوں کا مہینہ ہے۔ تو جب پیارے بہن بھائیوں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ مہینہ میرا ہے، مجھ سے دل کھول کر مانگو، تو پھر ہمیں جو بھی ہماری حاجات ہیں، جو بھی ہماری جائز دلی خواہشات ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ کے آگے ہاتھ پھیلائیں اور اللہ سے دعائیں مانگیں، التجائیں کریں، جولیاں پھیلائیں۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کو اور مجھے ہر چیز عطا فرمائے گا جس کے ہم حقدار ہیں اور جو ہمارے حق میں بہتر ہے۔ وظیفہ شیئر کرنے سے پہلے میری آپ سے التماس ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور اگر آپ کو اس ویڈیو کی ضرورت نہیں تو پلیز دوسروں تک شیئر کریں، تاکہ جو میرے بہن بھائی ان چیزوں سے محروم ہے، اس وظائف سے محروم ہے، وہ ان وظائف کو کر کر اپنی زندگی کو سنوار لیں۔ پیارے بہن بھائیوں، ہمارے وظائف کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو بہت دینی معلومات دیتے ہیں جن سے آپ کی زندگی کو بھی اجاگر کیا جا سکتا ہے۔ وظیفہ آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ جب آپ جمعرات کے دن نماز ظہر ادا کریں تو نماز ظہر کے 4 سنت، 4 فرض، 2 سنت ادا کرنے کے بعد سورہ فاتحہ کی بہت ہی پیاری آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین کو آپ نے اپنی ہاتھ کی انگلیوں پر 41 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ اول آخر آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ پیارے بہن بھائیوں، درود ابراہیم کی تلقین اس لیے کی جاتی ہے کہ اس درود کے بنا ہماری کوئی بھی دعا ادھوری رہ جاتی ہے، یعنی کہ کوئی بھی دعا پوری نہیں ہوتی۔ اسی لیے درود پاک کو دل سے پڑھ کر اللہ سے دعا کریں، اللہ سے نبی کا اور نبی کی آل کا وسیلہ مانگے، انشاءاللہ اللہ تبارک تعالی ہماری حاجات کو پورا کرے گا۔ وظیفہ دوبارہ دھیان سے سن لیں۔ آپ نے نماز ظہر کے بعد 4 سنت، 4 فرض، 2 سنت ادا کرنے کے بعد آپ نے 41 مرتبہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس آیت کو، اتنی سی آیت کو آپ نے 41 مرتبہ اپنے ہاتھ کی انگلیوں کے پوروں پر پڑھ لینا ہے۔ اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیم یا اپنی مرضی کے مطابق یا کثرت کے ساتھ پڑھتے ہوئے اللہ تبارک تعالیٰ سے التجا کرے کہ اللہ پاک ہماری جتنی بھی خواہشات ہیں ان کو پورا کر دے، ہماری جتنی بھی مشکلات ہیں ان کو حل کر دے۔ پیارے بہن بھائیوں، یہ وظیفہ آپ کسی بھی جائز حاجت کے لیے کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے اگر آپ چاہتے ہیں کہ کہیں آپ کا رشتہ اچھی جگہ ہو جائے، اس کے لیے، یعنی آپ کے بچے بچی کا رشتہ اچھی جگہ ہو جائے، اس کے لیے بھی آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ اپنے کاروبار کو وسیع کرنے کے لیے، اپنے رزق کو بڑھانے کے لیے آپ اس وظیفے کو لازمن کریں، انشاءاللہ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کی مرادوں کو ضرور بڑھ لائے گا۔ پیارے بہن بھائیوں، ہمارے چینل اردو کوائنس ہسٹری کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولے، کیوں
کیونکہ آپ لوگوں کی سپورٹ ہی ہماری کامیابی کا ذریعہ ہے۔ آخر میں دعا ہے، التجا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ میرے اور آپ کے ہر صغیرہ اور کبیرہ گناہ کو معاف فرمائے۔ پھر ملیں گے کسی اچھے وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دے، اللہ نگہبان۔